الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ مائدہ چل رہی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہم گزشتہ آیت میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اے ایمان والو تم عہدوں کو، عقود کو پورا کرو، اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ عقود اور عہد میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، جس میں بالخصوص حلال اور حرام کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس دفعہ کو، اس قانون کی اللہ تعالیٰ دو شقیں آج کی اس آیت مبارکہ میں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی شق میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرو اور اللہ کے شعائر کی بے حرمتی سے بچو۔ دوسرے نمبر پر یہ بتائیں گے کہ اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، دوست ہو، دشمن ہو، مسلم ہو، کافر ہو، عدل و انصاف کا معاملہ کرو، ظلم اور زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمیں بتائیں گے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو ان کا شان نزول بتا دوں ان آیات کا، تاکہ ہمارے ذہن میں بات ذرا دلچسپ اور دل نشیں ہو جائے۔ اصل میں اس کے شان نزول میں مفسرین نے کئی واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ تو مشہور واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلح حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ 1000 سے زائد 1400 صحابہ یا کچھ کم و بیش روایات کے اختلاف کے ساتھ 1000 سے زائد آپ تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے۔ صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہدی جو جانور آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جب حدیبیہ یعنی شمیسیہ جو اس وقت مقام ہے میں نے دیکھا ہے، وہاں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے مشرکین مکہ نے آپ کو روک دی۔ وہاں آپ کے ساتھ بڑی کڑی شرطیں لگائیں کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگر عمرہ کریں گے تو ہماری تو شان ختم ہو جائے گی، آپ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اس سال احرام کھول دیے جائیں۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ جو ہے دیکھو نا، یہ بھی کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ حاجی یہاں سے احرام باندھ کر جائے اور اس کو آگے سے حج سے روک دیا جائے، عمرے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ وطن تھا مکہ المکرمہ، آپ کا آبائی گاؤں تھا اللہ کے محبوب کا، آپ کو روک دیا گیا، اگلے سال آئے۔ اور نمبر 2 بغیر اسلحے کے آنا۔ نمبر 3 صرف 3 دن آپ کا قیام ہوگا، اس سے زیادہ ہم آپ کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور بھی بہت ساری شرطیں لگیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دبی ہوئی شرطوں کے ساتھ، یعنی اس موقع پر بعض حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں بھی آئے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہے اتنی دبی ہوئی صلح کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صلح کی اور جو ہے اپنے بال کٹوا لیے، احرام کھول دیا، اور اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں پچھلے سال کے عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے ذی قعدہ کے اندر۔ تو یہ اس واقعے کا شان نزول ہے کہ صحابہ کے دل میں غصہ تھا کہ ان مشرکین مکہ نے، بدبختوں نے ہمیں روکا ہے، ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے روکا ہے، جب کبھی ہمیں موقع ملا ہم بھی ان سے بدلہ لیں گے۔ غصہ بہت زیادہ، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بہت سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میں بات سنا دوں، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج تک کبھی میرے اوپر اسلام کی زندگی میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا جیسا صلح حدیبیہ کا ہے۔
کہ یہاں تک آپ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر ہیں، پھر اللہ کے نبی اتنا دب کے صلح کیوں؟ بہت غصہ تھا، لیکن اکثر علماء نے لکھا ہے کہ یہی صلح حدیبیہ دب کے صلح کرنا فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی۔ اللہ نے جو فتح مکہ دیا ہے نا، وہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے ہی دیا ہے۔ بظاہر لگا کہ صلح حدیبیہ صلح، پر اللہ کے محبوب کو جو اللہ دکھاتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جو ہے صحابہ کے دل میں یہ بات بھی تھی۔ اور دوسرا یہ واقعہ بعض علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ حتیم بن ہند ایک مشرک تھا۔ یہ مشرک جو ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آیا تجارت کی نیت سے۔ جیسے یہ مدینہ المنورہ پہنچا نا، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ مشرک کیوں آ رہے۔ بظاہر آیا، کہتا جی میں مسلمان ہونے آیا ہوں۔ مسلمانوں کے حالات معلوم کیے، جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے باہر جو صحابہ کے اونٹ چر رہے تھے وہ بھی ساتھ ہنکا کے لے۔ صحابہ نے پیچھا کیا، لیکن وہ حدود سے باہر نکل گیا اور اونٹ بہت سارے لے کے چلا گیا۔ جب جو ہے اگلے سال سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے، تو صحابہ مکہ المکرمہ میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر سے دیکھا کہ ایک آدمی لبیک لبیک کہتے ہوئے آ رہا ہے۔ جب دیکھا تو وہی حتیم بن ہند ہے، اور اونٹ بھی وہ لا رہے کہ جو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چرا کے لایا تھا، اور کہ اس نیت سے لے کے آیا کہ میں ان اونٹوں کو عمرے پہ ذبح کر دوں گا۔ اب صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ اس بدبخت نے ہمارے ہی اونٹ چھینے اور ہمارے اونٹوں کو لے کے یہاں آ گیا۔ تو یہ واقعہ بھی اس کے پس منظر میں صحابہ کو جوش آیا کہ ہم اس سے سواریاں چھین لیتے ہیں اور ہم اس سے جو ہے انتقام لیتے ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ بھی اس کے ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، جیسے میں نے بتایا نا، 6 ہجری میں حدیبیہ ہو گئی، 7 میں عمرۃ القضاء ہو گئی، 8 میں اللہ کے نبی فتح مکہ کے لیے مکے میں فاتح بن کر داخل ہو گئے۔ جب اللہ کے محبوب داخل ہوئے، اب سارے مشرکین مکہ بدلے انتقام، صحابہ کو لٹا لٹا کے مارا، تکلیفیں پہنچائیں۔ اب انتقام کی باری آئی۔ صحابہ کے دل میں آیا کہ جس طرح ان ظالموں نے ہمیں مکے میں داخل ہونے سے روکا تھا، آج کے بعد ہم بھی ان کو بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ انتقام کی بات دل میں آئی، تو اسی پر قرآن کی آیات اتری ہیں۔ اب غور کیجئے ان آیات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے ادب و احترام والے ہوتے ہیں۔ لا تحلوا شعائر اللہ، لہذا تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کی نشانیوں کی، کہ تم اللہ کی نشانیاں یعنی بیت اللہ کے اندر ان کو مارو گے تو اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہوگی۔ لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو۔ ولا الشہر الحرام، یہ بتاؤں گا میں آگے۔ ولا الہدی، اور اسی طرح تم جو ہے ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو قربانی، جو ایک جانور ہوتا ہے نا جو قربانی کے لیے کیا جائے، اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ ایک وہ جانور جو حج کے موقع پر لے جایا جاتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ فرمایا نہ تم ہدی کی بے حرمتی کرو، ولا القلائد، نہ ان جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ قلادہ کہتے ہیں پٹا باندھنا، کہ جن کے جب اونٹ لے جائے جاتے تھے تو ان کے گلوں میں ایک پٹا باندھ دیا جاتا تھا، نشانی ہوتی تھی کہ یہ حج کے اونٹ ہے تاکہ کوئی بے حرمتی نہ کرے۔ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آ چکے ہیں اور وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے آئے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے جذبات کو ٹھنڈے کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم کیا کرو، تم ان کو مارو گے، سزا دو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی ہو۔ شعائر کس کو کہتے ہیں؟ سمجھنے کی بات۔ شعائر شعیرتن کی جمع ہے، شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو، ایسی چیز جو مسلمانوں کی علامت ہو جس سے مسلمان پہچانے جائیں۔ بلکہ بعض علماء نے اس کی تعریف میں اور توسیع کی ہے کہ ہر مذہب اور ملت کے اندر جو جو حدود ہوتی ہیں اور جو جو چیزیں واجب ہوتی ہیں وہی اس کے شاعر ہوتے ہیں۔
ہر مذہب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، مسلمانوں کے، ہمارے بھی بہت بڑے بڑے شعائر ہیں۔ شعائر نشانی ہوتی ہے، دیکھو نا، جیسے اذان ہے، اذان ایک بہت بڑی نشانی، حرم بیت اللہ یہ ایک شعائر اللہ میں سے، نماز یہ شعائر اللہ میں سے، صفا مروہ کو تو اللہ نے قرآن میں اسپیشل کہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ تو شعائر اللہ میں سے۔ اسی طرح میرے دوستوں قربانی کرنا یہ بھی شعائر اللہ میں سے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں شعائر اللہ تو بہت سارے ہیں، لیکن 4 شعائر اللہ بڑے اہم، 4 شعائر اللہ بہت اہم۔ نمبر 1 ان میں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہستی، یہ شعائر میں سے ایک بہت بڑا شعائر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی جی جب تک آپ ان میں موجود ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب کا وجود، قرآن کا وجود، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے دوستو بیت اللہ کا وجود، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ چوتھے نمبر پر نماز، یہ بھی شعائر اللہ میں سے، یہ بڑے بڑے شعائر، اس لیے شعائر اللہ کا احترام کرنا ضروری۔ دوسری جگہ دیکھو نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنے سے مولوی منع کرتے رہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو۔ کہاں لکھا ہے قرآن اور حدیث میں؟ قرآن اور حدیث میں تو کہیں نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو۔ تو یہ تم لوگ کیوں روکتے رہتے ہو کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو؟ ہم کہتے ہیں یہ ادب کے خلاف ہے، کہتے ہیں یہ ادب تم نے اپنے پاس سے بنا لیا، قرآن حدیث میں تو ہے نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہے، اگر تمہارے پاس ادب ہوتا نا تمہیں قرآن حدیث میں نظر آتا۔ وہ ادب کیا ہے اور دلیل کیا ہے کہ بیت اللہ شعائر میں سے ہے، اور شعائر کا ادب کرنے کا قرآن کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ یہ دل کے تقوی کی نشانی ہے کہ یہ متقی آدمی ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ بیت اللہ کی طرف پاؤں کرنا یہ متقی آدمی کی شان نہیں۔ متقی آدمی کون ہے؟ جو بیت اللہ کی طرف پاؤں نہیں کرتا، بیت اللہ کا ادب بجا لاتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو شعائر اللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہمارا ملک پاکستان، اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کو قائم دائم رکھے، اس کی سرحدات کی، نظریات کی حفاظت رکھے۔ یہ ہمارا ملک جو ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت ساری کمیاں، ہمیں کمیوں کا اعتراف ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اس کے باوجود اس ملک میں جو اذان پر کوئی پابندی، نماز پر کوئی پابندی، قرآن کی تلاوت پر کوئی پابندی، کھلے عام شراب پینے کی اجازت نہیں، اور اسی طرح کھلے عام زنا کی اجازت، بہت حد تک اللہ کے فضل سے مذہبی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، صرف واحد ایک پاکستان ایسا ملک ہے جس کی بنیاد کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس ملک میں اصل حاکم اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارے لا کے اندر یہ شک شامل ہے۔ اس لیے بھائیو یہ پاکستان جو ہے نا، ابھی 14 اگست بھی آ رہی ہے، دیکھو یہ پاکستان، ہمارے لوگ بیچارے ٹی ویوں پہ، چینلوں پر علماء کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے علماء پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ہمارے علماء کی رائے رہی، وہ رائے کا اختلاف تھا کہ پاکستان کو ایک الگ وجود میں نہیں آنا چاہیے، پورا ملک ہندوستان اسلامی ریاست میں وجود میں آنا چاہیے۔ لیکن جب پاکستان وجود میں آ گیا، تمام علماء نے تسلیم کیا اس کو۔ حکیم الامت حضرت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ آپ کی بڑی چاہت تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو کہ جہاں مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں اور کافروں کے تابع ہو کر زندگی نہ گزارے۔ اور اس کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ جب میری ریل جو ہے نا ریاست رامپور سے گزرتی، ہندوستان کے اندر ایک ریاست تھی رامپور، اس رامپور کے اندر اسلام کا تھوڑا سا نقشہ بنائے نام نظر آتا تھا، اسلام کے نام پر وہ ریاست تھی، کوئی حالانکہ کام کی ریاست نہیں تھی، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اس ریاست سے گزرتا ہوں اذان کی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی ہے، اور اسی طرح میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ مسلمان آزادی سے رہ رہے ہیں، تو میرا بڑا جی چاہتا ہے
میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے شاعر اللہ کی کچھ نہ کچھ حرکت نظر آ رہی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس لیے بھائی میری بڑی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ دے کہ جہاں مسلمان آزاد ہو کر شاعر اللہ کی تعظیم کر سکیں، اس کی تشہیر کر سکیں۔ تو الحمدللہ اس لیے بھائیو، پاکستان اولیاء اللہ کی تمناؤں اور دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت شامل ہے تو اس میں اولیاء اللہ کی تمنائیں اور دعائیں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ یہاں اللہ کے فضل سے آج ہم شاعر اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک یقین جانے ابھی بات یاد آئی، چند دن پہلے ایک ساتھی انگلینڈ میں ہوتے ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے انگلینڈ میں کیا حال احوال ہیں، کیا مذہب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں انگلینڈ میں لا مذہبیت زیادہ ہے، کوئی مذہب نہیں، پروفیشنلی ہمارے ملک کا کوئی مذہب نہیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر، دیش کے اندر یہ بات ہے کہ جو چاہے جس طرح جس مرضی مذہب کے اوپر اور مسلک کے اوپر چل سکتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے مندروں کے اندر گھنٹی بجانے کی، چرچ میں گھنٹی بجانے کی، اور اسی طرح مسجدوں کے اندر اذان دینے کی بھی اجازت نہیں۔ تو بظاہر تو اس لیے سنا رہا تھا کہ ہمارے ملک میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جیسے ہی اس نے یہ بات کی میں نے اونچی آواز سے کہا استغفر اللہ۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم وہاں کے رہنے والے لوگ اذان کی آواز سے محروم ہو، اذان کی آواز سے محروم۔ کیا کرنا ہے یورپ کی گلیوں کو اور خوبصورتیوں کو اور بناوٹوں کو کہ جہاں کے بچے، عورتیں، گھر والے سب اذان سے محروم ہو جائیں۔ جہاں جہاں تک اذان کی آواز پھیلتی ہے وہاں وہاں تک اللہ برائیاں، عذاب، بلائیں، مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ یہ شاعر اللہ میں سے، اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو تم شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینے، یہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے۔ شروع میں یہ حکم تھا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتل و قتال نہیں کیا جاتا، اور اس کی مشرکین مکہ بھی پابندی کرتے تھے کہ جو حرمت والے مہینے ہوتے تھے اس کے اندر کوئی آپس میں کسی کے ساتھ، اس میں 3 مہینے تو اکٹھے ہی آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک الگ آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے شروع سے حرمت والے مہینے تھے، یعنی اس میں بڑی لڑائی کے باوجود آپس میں لڑنا گناہ سمجھتے تھے، لڑتے نہیں تھے ان دنوں مہینوں کے اندر۔ تو اس شروع میں اللہ نے یہ حکم دیا۔ اب تو اس پہ علماء کا اتفاق ہے کہ اب یہ حرمت منسوخ ہو گئی ہے، اب ان مہینوں میں بھی اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو لڑا جا سکتا ہے، خود بھی لڑائی کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ، اور اسی طرح قربانی کے اور حج کے موقع کے اوپر لے جائے گئے جانور کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور جو آدمی، یعنی یہاں وہی واقعہ آ گیا سامنے کہ چاہے یہ مشرک تمہارے اگرچہ تمہیں بیت اللہ سے روکتے رہے لیکن تم ان کو بیت اللہ کا سے نہ روکو، اس لیے کہ اس وقت یہ بیت اللہ کا ارادہ کر کے آئیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ اگرچہ یہ مشرک غلط ہیں، اپنے طرز پر اللہ کے گھر کی عبادت کرتے ہیں، لیکن تم ان کو نہ روکو کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے آئیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے گھر کی طرف جانے والے جانوروں کو نہیں روکا جاتا تو انسانوں کو کیوں روکا جائے؟ لیکن یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں یہ بات آ گئی کہ اب مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ مشرکین مکہ، کوئی بھی مشرک ہے اب وہ حرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلے حکم تھا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، آگے پہلے منع کیا تھا کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تم شکار نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، یہ وہی بات آ گئی کہ تمہیں کسی قوم کی ضد اور اناد اس بات پر نہ ابارے، وہ قوم کے جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم بھی ان سے زیادتی کرو۔ انہوں نے تو تم سے زیادتی کی۔ دیکھو اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ ظالم کا جواب ظلم کے ساتھ نہ دو بلکہ ظالم کا جواب عدل و انصاف سے دو۔ انہوں نے جہالت سے کام لیا لیکن آپ نہ ان کو روکو۔ میں نے شاید آپ کو سنایا تھا کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہونے لگے تو جب بیت اللہ کے جو دربان
کلید بردار جن کے پاس چابی تھی عثمان بن ابی طلحہ، آپ نے فرمایا بھائی مجھے چابی دے دو، میں بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں باقیوں کو چابی دے سکتا ہوں، آپ کو چابی نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں بیت اللہ میں داخل ہوں گا اور اللہ چابی میرے ہاتھ میں دیں گے، وہ وقت کیا ہوگا؟ اب عثمان بن ابی طلحہ ہنسنے لگے کہ وہ وقت کیسے آ سکتا ہے کہ چابی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی آئے۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب اللہ کے نبی بیت اللہ کی طرف جانے لگے تو عثمان بن ابی طلحہ ڈرتے ہوئے بھاگ گئے کہ اب مجھ سے چابی بھی چھینی جائے گی، قتل بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن سرور دو عالم نے، رحمت للعالمین نے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے آنے والی ہستی نے وہ معاملہ کیا کہ رہتی دنیا کے لیے مثال قائم کر دی۔ کیا مثال قائم کی؟ عثمان تو نے مجھے چابی دینے سے روکا، یہ لے میں چابی تمہیں دیتا ہوں، صرف آج کے لیے نہیں، خُذْهَا خَالِدَةً طَالِدَةً، اب یہ چابی ہمیشہ تیرے پاس ہی رہے گی۔ اللہ کے نبی کی یہ سخاوت دیکھ کر عثمان بھی اسلام لے آئے، اور آج بھی الحمدللہ وہ چابی اسی خاندان کے اندر چلی آ رہی۔ ادھر سلوک کیا ہے اور میرے نبی کی طرف سے شفقت کیا ہے۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اس لیے فرمایا کہ تم زیادتی نہ کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، وَالتَّقْوَىٰ، خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے پر تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ کے کاموں پر اور اسی طرح ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ یہاں سے میرے دوستوں پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول ہمیں بتا دیا کہ اس دنیا کا، اگر میں مختصر تمہید کے طور پہ بات سمجھاؤں، کہ اللہ نے اس دنیا کا جو سارا نظام جوڑا ہے نا، یہ آپس میں باہمی تعاون اور تناصر سے جوڑا ہے۔ یہ ایک ریلیشن شپ کا نظام ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کا نظام۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی جو ہے وہ اکیلا ہی رہے، وہ کہے مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، تو اکیلا ایک انسان نہ وہ اپنا لباس تیار کر سکتے۔ لباس دیکھو نا، جو ہے روئی سے لے کر لباس کے بننے تک کتنی محنت ہوئی، وہ اپنا ایک لباس اپنے لیے تیار نہیں کر سکتا، اپنا ایک کھانا، بلکہ اگر ایک انسان کروڑوں پتی ہو، وہ اپنے کروڑوں سے ایک گندم کا دانہ تک نہیں اگا سکتا، اس لیے کہ گندم کے ایک دانے پر لاکھوں مشینریوں نے کام کیا، ہزاروں لاکھوں انسان اس کے پیچھے چلتے ہیں، تب جا کر یہ ایک دانہ اس انسان تک پہنچا۔ اللہ نے دنیا کا نظام ایسا رکھا، ملازم کو پیسوں کی ضرورت ہے تو مالدار آدمی کا محتاج بنایا، مالدار آدمی کو محنت کی ضرورت ہے، ملازم کو اس کو ملازم کا محتاج بنایا۔ اب چودھری آدمی کہاں سڑک کے اوپر کام کرے، کام گھر بنانے جو ہے اس کے لیے معمار اور مستری کو اس کا محتاج بنایا۔ اب کہ انسان کے پاس پیسے بھی ہیں، مستری نہیں مل رہا، جناب کام نہیں کرتے کہ مستری کے محتاج۔ اس لیے یہ جو کہنا کہ بس میں تو اکیلے ہی ہوں، میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ نے یہ سارا نظام۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جس کام کا ماہر ہے، اللہ نے اس کے دل میں اسی کی طلب بھی پیدا کر دی۔ کسی کو زبردستی تو نہیں کہنا پڑتا بھئی آپ زبردستی دیوار بنا دو۔ اچھا، یہاں سے ہم کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اس ہوٹل کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان غور کرے، وہاں ایک ایک چیز استعمال جو کرتا ہے، اس کا آٹا کس ملک سے آیا، وہاں جو ہے اس کے مسالے کس ملک کے آئے، اس کے وہاں بننے والے برتن کس ملک کے ہیں، جس فرنیچر پہ بیٹھے ہو وہ پتہ نہیں کس ملک ہے، وہاں جو بیرے کام کرنے والے ہیں ورکر وہ پتہ نہیں کس ملک کے آئے ہوئے ہیں، اور جناب تب جا کے ایک کھانا آپ کے سامنے آتا ہے، ایک لقمہ۔ اچھا، یہاں سے ہم نکلے، ٹیکسی رکشے ڈرائیور کی کسی چیز کی ضرورت، ٹیکسی میں ہم بیٹھتے ہیں، اس ٹیکسی کے اندر کا ایک ایک پرزہ پتہ نہیں کس کس ملک سے بن کے تیار ہو کے آیا، اور اب جناب وہاں ڈرائیور پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انسان کو انسان کا محتاج بنایا ہے، انسان کو انسان کا ضرورت مند، نوکر نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب ہوتے تھے ہمارے علماء میں سے، انہوں نے ایک دفعہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب سے کہنے لگے، سندھی صاحب کبھی آپ نے اپنی خدمت کے لیے کوئی نوکر بھی رکھا ہے؟
کیا آپ نے کبھی اپنی خدمت کے لیے کوئی نوکر بھی رکھے؟ تو حضرت آگے سے اپنے انداز میں بپھرتے ہوئے اس کو جواب دے کے کہنے لگے، مفتی صاحب جی کیا بات کر رہے ہو آپ؟ بھلا کوئی انسان بھی کسی انسان کا نوکر ہو سکتے؟ ہاں، یہ بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے، اور میں نے بھی اپنی خدمت کے لیے اپنے دوست احباب رکھے ہوئے ہیں، میرے دوست احباب میری خدمت کرتے ہیں، میں ان کی خدمت کر لیا کرتا ہوں۔ کیسا بہترین جملہ کا۔ اب تو جناب فخر سے میرے گھر کے 10 نوکر کام کرتے ہیں جی، ایک یہ ہے نوکر، ایک یہ نوکر، ایک وہ نوکر۔ کتنی انسانیت کی تحقیر کی جاتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، ایک دوسرے کے معاون سمجھنے، لیکن معاونت کے اندر یہ بھی ضروری، اب چوروں ڈاکوؤں کی معاونت شروع کر دو کہ اس سے تو برائیاں پھیلیں، اس سے تو گناہوں کو وجود ملے۔ اچھا، پھر عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر گناہوں سے اب ایک باؤنڈری کی ضرورت تھی کہ کہاں مدد کرنی ہے، کہاں مدد نہیں کرنی۔ تو اس کے لیے کیا، سب سے پہلے جب دنیا تھوڑی سی تھی اس وقت لوگوں نے کہا کہ مدد کا معیار یہ بنا لیتے ہیں 4 سمتیں، مشرق والے مشرق والوں کی مدد کریں، مغرب والے مغرب والوں کی، شمال والے شمال والوں کی، جنوب والے جنوب والوں کی۔ جب تھوڑی سی ترقی ہوئی، عرب کی سوسائٹی آئی، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں قومیت کی بنیاد پر مدد کرنی چاہیے۔ قریش والے قریش کی مدد کریں، بنو تمیم کی مدد کریں، بنو خزاعہ کی مدد کریں۔ پھر تیسرا سسٹم یورپ کا آیا۔ یورپ کے سسٹم نے آ کر یہ کہا کہ نہیں، تم تو جناب سمتوں سے بھی بالا تر، اور تم تو آپس میں لسانیت سے بھی بالا تر، ملکوں جو ہے انسانیت کو اتنا بانٹا، وطنوں میں بانٹا، صوبوں میں بانٹا، رنگت میں بانٹا، یہ کالے، یہ گورے، یہ لسانیت والے، یہ پاکستان والے، یہ سندھی، یہ پنجابی، یہ بلوچی، بہت تقسیموں پہ تقسیمیں، بٹورے پہ بٹوارہ کر دیا سارے ملک کا۔ کس بنیاد پر؟ کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، سندھی پنجابیوں کی مدد نہیں کریں گے، پنجابی سندھیوں کی مدد نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اسلام بھیجا، جس سے ہمیں بتایا کہ نہیں، تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کے سب ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو، انما المؤمنون اخوہ، تم سب کے سب مومن بھائی ہو۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع پہ کھڑے ہو کر کہا، کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں، کسی عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ کے نبی کے یہ جملے تھے کہ کیا فرق ہوا؟ اسلام نے ایک لکیر کھینچ کے بتا دیا کہ آج کے بعد تقسیم ہے تو کافر اور مسلمان کی تقسیم ہے، اور کوئی تقسیم نہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اس نے تمہیں پیدا کیا، کچھ کو کافر بنایا، کچھ کو مسلمان بنایا۔ اچھا، یہی وہ تقسیم تھی جس کی بنیاد پر بلال حبشی، حبشے کے رہنے والے، وہ اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گئے۔ ابو لہب، ابو جہل اللہ کے نبی کے چچا ہیں، لیکن اللہ نے ان کو در بدر اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دی کہ کافروں کا کوئی نسبی تعلق نہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے۔ آج بھی میرے دوستو، اللہ کرے اللہ ہمیں اس دیش کے اندر یہ بنیاد دکھا دے کہ اسلام کی بنیاد ہو، اسلام سے ہٹ کر گناہوں کی کوئی بنیاد نہ ہو، کسی کی رشوت، کسی کے اقتدار، کسی کا عہدہ۔ بلکہ اس دن میں پڑھ رہا تھا، آج مسلمان یہ تو چاہتے ہیں کہ جرائم بند کرنا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ جرائم ہماری کسٹڈی میں ہو، نافرمانیاں کرتے رہو اللہ کی، بس حکومت سے پرمٹ لے کے نافرمانی کرو اللہ کی۔ یہ نہیں کہتے کہ نافرمانی بند ہو جائے۔ بند کیسے ہوگی؟ کہ ہمارے ہر فرد کو تیار کیا جائے کہ جو نیکی کی رہنمائی کرے، برائی سے امت کو روکے۔ یہ فرمایا کہ جو ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہوں اور خدا ترسی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہوں پر، ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو۔ آپ نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ کے نبی، ظالم کی مدد تو یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے، مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ ہم اس پر ظلم ہونے سے روک لیں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دینا یہی مدد ہے اس کی، اس لیے اس کو ظلم سے روکیں۔ واتقوا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ قانون بیان کر کے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو۔
ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس دنیا میں ظالم چھوٹ بھی گیا، بچ بھی گیا، لیکن اللہ کے سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اس اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔